مذاکرات میں پیش رفت کے لیے ایران کی نئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ جوہری مذاکرات اگلے مرحلے تک مؤخر۔ آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کی امریکہ کو نئی پیشکش۔ تجویز کے مطابق اگر اس وقت جوہری معاملے کو مذاکرات سے الگ کر دیا جائے تو ایک تیز رفتار معاہدہ ممکن کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مختصر دورے کے بعد پاکستان سے روس پہنچ گئے۔ ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات کریں گے۔ عباس عراقچی مذاکرات اور جنگ بندی کی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ آج اپنے اعلیٰ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مشیروں کے ساتھ ایران کی اس نئی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایران کے پاس اپنی تیل کی تنصیبات بچانے کے لیے 3 دن رہ گئے ہیں۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے۔ ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کیا کریں گے۔ امید ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف۔ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پاکستان کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ماسکو پہنچنے پر ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی ساحلی ممالک ہونے کے ناطے باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کرنا فطری عمل ہے۔ 2 ساحلی ممالک کے ناطے ہمیں ہر ممکن اقدام میں ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے۔ دونوں کے مفادات اسی میں ہیں۔ پاک ایران دوستی زندہ باد۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے کاوشیں جاری۔ ایرانی سفیر کا حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کا شکریہ۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں بتایا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورہ اسلام آباد کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لینا اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا تھا۔ یہ دورہ بھی گزشتہ دور کی طرح مکمل سیکیورٹی، تحفظ اور پرسکون ماحول میں ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برینٹ خام تیل 107 اور WTI کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد مانیٹری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نئی شرح سود کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 10.5% پر ہے۔ اور اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی کارروائی میں میرٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم FC کیمپ آفس بھی مسمار کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بلا تفریق ختم کیا جا رہا ہے۔ FC کو متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ محسن نقوی نے واضح کر دیا ہے کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتکاری کی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 روز میں پاکستان کا دوسرا دورہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی دورہ اسلام آباد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی گئیں۔ ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت مانگ رکھی ہے۔ ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت دیگر اہم مطالبات بھی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں مختصر قیام کے بعد ماسکو روانہ ہوں گے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ۔ امریکی صدر محفوظ رہے۔ تقریب شروع ہوتے ہی فنکار اوز پرلمین نے ٹرمپ اور دیگر کو ایک پرچی دکھائی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھی خاتون نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ لمحے بھر میں ہلچل مچ گئی۔ خصوصی محافظ ٹرمپ کے سامنے آ گئے۔ نائب صدر JD وینس کو محافظ نے کرسی سے کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ محافظ دستے نے ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ خاتون اول کے ساتھ ہال سے باہر لے جانے لگے۔ امریکی صدر لمحے بھر کو لڑکھڑا گئے۔ گرتے گرتے بچے۔ محافظوں نے حصار بنا لیا۔ صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اسی دوران حملہ آور نے سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کر دی۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔
फायरिंग से हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग मेजों के नीचे छुप गए। काले कोट में मलबूस खुसूसी सिक्योरिटी पूरी इमारत में फैल गई। बंदूकें निकालकर पोजीशन संभाल ली। Has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. मुमकिना तौर पर फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं। ये वाक़या ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमरीकी सदर की फायरिंग के वाक़े के बाद गुफ्तगू, कहा कि मैंने अमरीका की हालत बेहतर की है। बड़े काम करने वालों के साथ ऐसा होता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमरीकी सदर कहते हैं कि हमला आवर मुझे ही निशाना बनाना चाहता था। तकरीब 30 दिन के बाद दोबारा मुनक़िद होगी। ट्रंप ने मुलजिम की तस्वीर और हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। फायरिंग में मुलव्विस शख्स की शनाख्त हो गई। कोल एलन रियासत कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस का रिहायशी है। 31 साल कोल एक कैलटेक ग्रेजुएट है जो इजाफी वक्त में बच्चों को पढ़ाता है। वीडियो गेम बनाने का काम भी करता है। वाशिंगटन के पुलिस चीफ के मुताबिक मुश्तबा शख्स वाशिंगटन हिडन होटल में मेहमान था। हमला क्यों किया, हदफ कौन था, तहकीकात की जा रही है। देखेंगे मुलजिम कैसे अंदर आया। हमलावर के पास शॉटगन, पिस्तौल और चाकू भी था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट का मजाक सच साबित हो गया। कैरोलिन लियोट ने डिनर से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अज़राह तफन्नुन कहा कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। कैरोलिन लियोट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का टेलीफोन पर राब्ता। आबना हरमज़ में जहाज़रानी की बहाली पर जोर। आलमी मईशत और महंगाई पर मुमकिना असरात पर तशवीश का इजहार। फ्रांस के साथ मिलकर नेविगेशन की आज़ादी बहाल करने के पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान का ईरान को तजारत में सहूलत देने का फैसला। ईरान पाकिस्तान के जरिए किसी भी तीसरे मुल्क से तजारत कर सकता है। वज़ारत तजारत ने ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का एलानिया जारी कर दिया। हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हुनाम में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम में सरमायाकारी से आगाह किया गया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा। सनदी ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।